حکومت نے نئے سال 2022-23 کے لیے 9,502 ارب کا بجٹ پیش کر دیا، جس میں دفاع کے لیے 1,523 ارب، ترقیاتی کاموں Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کے لیے 808 ارب، سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ تقریب میڈیا کو جاری کر دی گئی، جس کے مطابق نان ٹیکس ریونیو 2,000 ارب روپے ہوگا۔ آمدن کا ہدف 704 ارب روپے ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 4,100 ارب روپے ملیں گے۔ پاکستان بیت المال کے لیے 6 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ تقریب کے مطابق ٹیکس تنازعات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ خیراتی ہسپتال اگر 50 بیڈ سے زیادہ کا ہوگا تو مکمل ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ خوردنی تیل کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ زرعی ٹریکٹرز کے لیے سیلز ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ کینولا اور سورج مکھی کے بیجوں پر 17% سیل ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق توانائی کی قلت دور کرنے کے لیے رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی پر سیل ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بجلی کے غریب صارفین کو سولر پینل قسطوں پر ملیں گے۔ بجٹ تقریر کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی گئی ہے۔ کاروباری افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 100% سے بڑھا کر 200% کر دی گئی۔ پنشنرز بہبود سرٹیفکیٹ سمیت بچت اسکیموں کے مطابق منافع پر ٹیکس 10% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ ریٹیلرز کے لیے فکسڈ سیل ٹیکس کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ ٹیکس وصولی بجٹ کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ ٹیکس کی شرح 3,000 سے 10,000 روپے ہوگی۔ FPR تاجروں سے مزید سوال نہیں کرے گا۔ بجٹ میں 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کے کرائے پر 1% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ سالانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر 2% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ 1600 cc سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ الیکٹرک انجن کی صورت میں 2% ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو ہوگا۔ بجٹ میں وزارت قانون و انصاف کے لیے 1 ارب 81 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی عمارت کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 45 کروڑ روپے۔ وفاقی عدالتوں کی آٹومیشن کے لیے 39 کروڑ روپے۔ وفاقی کورٹس کمپلیکس لاہور کے لیے 10 کروڑ روپے۔ وزارت قانون کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 4 کروڑ 66 لاکھ روپے اور اٹارنی جنرل کے نئے دفتر کے لیے 1.5 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ بجٹ میں بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔ 9 ارب روپے سے 10,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دی جائے گی۔ HEC کے لیے 104 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، انہیں جون سے ادائیگی کی جا رہی ہے، جبکہ پروگرام میں مزید 60 لاکھ مستحق افراد کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ بجلی پر سبسڈی کی مد میں 570 ارب، پیٹرول بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ حکومت نے گرین یوتھ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دیں گے، جبکہ میرٹ پر مفت لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے ملک بھر میں
250 منی اسٹیڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ کے مطابق 1 ارب سالانہ گرانٹ سے بائنڈنگ فلم فنانس فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیکل انشورنس پالیسی کے آغاز، فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے دینے کا اعلان کیا، نئے سنیما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیم کے مقام پر 5 سال کا انکم ٹیکس استثناء ہوگا۔ وزیر خزانہ نے 10 سال کے لیے فلم اور ڈرامہ اسپورٹس پر ٹیکس ریبیٹ دینے، سنیما اور پروڈیوسرز کی آمدن کو انکم ٹیکس سے استثناء دینے کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ نافذ العمل ہے۔ اس ریلیف سے تقریباً 8 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ مالی امداد 2022-23 کے بجٹ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز سے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایڈجسٹیبل تصور کیا جائے گا۔